وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی؟ یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں؟ یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے۔ اپنے دشمن بن جاؤ، اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش، جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ، 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نادان بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا،
दास्तान भी मिट जाना, भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता? दौलत की देवी का कभी इस घर कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डाइन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना, पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा, इसको फंसाया, उसको छोड़ा, ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ व लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्म यहीजु फतराहु मुस्फर्रा ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. مکان پہ لڑنے والے بھائی, مکان بھی باقی رہے گا, تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی, تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا. کیڑا تجھے کھا جائے گا, اولاد تجھے بھلا دے گی. جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا, غلط تولا, رشوت لی, ظلم کیے, ڈاکے ڈالے, وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا. وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو, بچوں کو کھلاؤ, اوروں سے لے کر آؤ, میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا, کہاں دفن ہوا, کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا. سکندر بھی گیا, دارا بھی گیا, جمشید بھی گیا, انگریز بھی گیا, بنو امیہ بھی گئے, بنو عباس بھی گئے, عثمانی ترک بھی گئے, یہاں مغل بھی گئے, امریکہ بھی چلا جائے گا, روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, خزینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے یا کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ مٹ جانے والا گھر, یہ چھوٹ جانے والی متاع, یہ دھوکے کا گھر, اس سے لوٹ آؤ, ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ, جس محبت سے اللہ, جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے, جب تھک جاتی ہے, تو پھر کہتی ہے, ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے, اے بچہ تو کیسے سمجھے گا, تو کہاں جا رہا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے, وہ پاگل ہوتا ہے. اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی, اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے. غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ, کبھی آنکھ کا نشہ, کبھی کان کا نشہ, کبھی جوانی کا نشہ, کبھی حکومت کا نشہ, کبھی سیاست کا نشہ,
وہ بھول جاتا ہے کہ میں وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس نے آنکھ دی تھی, جس نے کان دیے تھے. اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو, آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو, کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو, یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو, پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو, اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو. نہیں نہیں نہیں, جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں, تو کیسے سمجھے گا, وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان, یا ایھا الناس نہیں, قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے یا ایھا الانسان, اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے, مجھے پکڑ رہا ہے. طارق جمیل, اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک ایک کو, اور جو آ گئے ان کو, جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو, اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی یا ایھا الانسان, یا ایھا المومن نہیں, یا ایھا المسلم نہیں, یا ایھا الموحد نہیں, یا ایھا المتقی نہیں, یا ایھا المحسن نہیں, یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان. جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا میرے بندے, میرے بندے, یا ایھا الانسان, میرے بندے, ما غرک بربک الکریم, میں نے تمہیں بنایا تھا, میں نے تمہیں پالا تھا, میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے, ماں زندہ مر جاتی ہے. والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے, لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے. میرا بندہ, میں تیرا رب, بے ربک الکریم, میں تجھ پر کرم کرنے والا, الذی خلقک, میں تجھے بنانے والا, فسواک فعدلک, تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر, شکل دے کر, آنکھیں دے کر, زبان دے کر, ہونٹ دے کر, الم نجعل لہ عینین, آنکھیں لگائیں, ولسانا, زبان دی, وشفتین, ہونٹ دیے, جعل لکم السمع, کان دیے, والابصار, آنکھیں دی, والافئدہ, دل دیے. اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں. میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم, میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے, کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا, کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا, کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا, کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا, کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے, تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے. میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا, کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا, کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے, کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا, کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح, میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرے سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا